حضرت بابا فرید اور حسن قوال پتوں کا معجزہ۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صوفی بزرگوں کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دکھایا کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک قوال نے سونے چاندی کو ٹھکرایا اور درختوں کے پتوں کو حقیر سمجھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیسے وہی پتے ہزاروں لوگوں کو روحانی مقام عطا کرنے والے بن گئے؟ دوستو، یہ کہانی صرف ایک قوال کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ ہم سب اسی طرح ظاہری دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اصل خزانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے زمانے میں کیا ہوا اور کیسے ایک سادہ سا واقعہ پوری دنیا کو ایک عظیم سبق سکھا گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ واقعہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ 700 سال پہلے تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ آج آپ کو ایک ایسا سبق سننے کو ملے گا جو آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ تو دوستو، جب میں نے پہلی بار یہ کہانی سنی تو میں سوچتا رہ گیا کہ ایک طرف سونا چاندی اور دوسری طرف درخت کے پتے۔ کوئی بھی عام انسان کیا کرتا؟ سونا چاندی لیتا یا پتے؟ لیکن یہی تو فرق ہے عام انسان اور کامل انسان میں۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اصل قیمت کسی چیز کی ظاہری شکل میں نہیں بلکہ اس کے باطن میں چھپی ہوتی ہے۔ 13ویں صدی کا دور تھا۔ بر صغیر کے صوفی سلسلوں کا دورہ تھا۔ دلی سے لے کر پنجاب تک ہر شہر میں کوئی نہ کوئی عظیم بزرگ موجود ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نام ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، جو پاک پتن میں مقیم تھے۔ ان کے پاس ایک قوال تھا جس کا نام حسن قوال تھا۔ یہ قوال صرف قوالی ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا دل اس میں مگن رہتا تھا۔ ایک دن قوالی کے بعد جب محفل سماع ختم ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حسن قوال نے حضرت بابا فرید سے عرض کیا۔ اس کے انداز میں ادب تھا لیکن چہرے پر ایک مخصوص خواہش کی چمک بھی تھی۔ اس نے کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے سفر پر جانا چاہتا ہوں، شاید کہیں سے کچھ مال غنیمت مل جائے۔ حضرت بابا فرید نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا، جیسے وہ اس قوال کے دل کی بات جانتے ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا اور اجازت دے دی، لیکن ان کے چہرے کا تاثر کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ سفر اس قوال کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ تو ناظرین، حسن قوال نے اپنا سامان باندھا اور سب سے پہلے حضرت جمال الدین حنفی کے پاس گئے۔ یہ بھی اس علاقے کے ایک خاص مشہور بزرگ تھے جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب حسن قوال وہاں پہنچا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا قوال ہے تو حضرت جمال الدین بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حسن قوال کا بہت اعزاز اور احترام کیا، کھانا کھلایا، آرام کروایا، اور جب وہ جانے لگا تو اسے کافی مال دیا جس میں سونے چاندی کے سکے، قیمتی کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں تھیں۔ حسن قوال یہ لے کر بہت خوش ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ واقعی میں یہ سفر بہت زیادہ مبارک ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں تشریف لے گیا۔ یہاں بھی اسی طرح کا حال ہوا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بابا فرید کا قوال ہے تو انہوں نے بھی اس کا بہت اکرام کیا، اچھی خاصی دولت عطا کی۔ اب تو حسن قوال کے دل میں مزید لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہاں اتنا مال مل رہا ہے تو اور جگہوں پر بھی ملے گا۔ اسی وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ بابا فرید کا ایک اور جانشین بھی ہے جو قلعہ شریف میں رہتا ہے۔ انہوں نے وہاں بھی جانے کا پلان بنایا، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی کچھ مال مل جائے۔ اسی طرح اس کا سفر اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ قلعہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ شریف پہنچنے کے بعد اس نے مقامی لوگوں سے اس بزرگ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ ملیں گے۔ حسن قوال ان کی تلاش میں نکل گیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں یہ بزرگ عام طور پر ملتے تھے تو اس نے بہت عجیب منظر دیکھا۔
یہ بزرگ ایک خاص درخت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا اور وہ بالکل مدہوش حال میں تھے۔ ان کا جسم ہلکا ہلکا ہل رہا تھا، جیسے کوئی روحانی لہریں ان سے گزر رہی ہوں۔ یہ وہ کیفیت تھی جسے صوفیوں کی اصطلاح میں حال کہتے ہیں۔ حسن قوال نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے پہلے کبھی کسی کو اس طرح کی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ شاید آواز دے کر انہیں بتانا چاہیے کہ کوئی مہمان ان کے پاس آیا ہے۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی، السلام علیکم، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بزرگ ابھی بھی اسی کیفیت میں مگن تھے۔ حسن قوال تھوڑا اور بلند آواز میں پھر سلام کرتا ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھلی، لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح ہوش میں نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ ان کی آواز میں ایک خاص قسم کا سکون تھا، جیسے وہ ابھی کسی اور عالم سے واپس آئے ہوں۔ حسن قوال نے جواب دیا، میں فرید کا قوال ہوں۔ یہ سن کر بزرگ نے پوچھا، کون فرید؟ یہ سوال سن کر حسن قوال حیران ہو گئے۔ ہر کوئی تو بابا فرید کو جانتا تھا، پھر یہ کیسے نہیں جانتے؟ دراصل یہ بزرگ اس وقت حالت استغراق میں تھے۔ جب صوفی بزرگ گہری روحانی کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ اس دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی وقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ جگہ کا، اور نہ ہی کسی اور بات کا۔ وہ صرف اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ حسن قوال نے وضاحت کی، آپ کے پیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا قوال ہوں۔ یہ سن کر بزرگ کو ہوش آیا اور وہ حالت استغراق سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوری طور پر پوچھا، میرے مرشد کیسے ہیں؟ وہ تو خیریت سے ہیں نا؟ حسن قوال نے کہا، جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ کو سلام کہا۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے درخت سے کچھ پتے توڑے اور ایک برتن میں پانی ڈال کر انہیں پکانے لگے۔ دوسرے بزرگوں نے تو سونا چاندی دیا، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے دل میں مایوسی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر اس نے جانے کی اجازت مانگی۔ بزرگ نے کوئی اصرار نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا، اچھا تو یہ میرے مرشد کو میرا سلام دے دینا۔ پھر انہوں نے چند پتوں کو توڑا اور ایک پٹلی میں باندھ دیے اور حسن قوال کو دیتے ہوئے کہا، یہ پتے اپنے ساتھ رکھ لو۔ حسن قوال نے یہ پٹلی بہت ہی بے رخی سے لی اور دل میں سوچا، یہ پتے مجھے کیا دیں گے؟ یہ تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، بیچنے کے لیے بھی نہیں، کیا فائدہ آخر ان کا؟ لیکن ادب کے خیال سے اس نے اس پٹلی کو رکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ کیسا عجیب بزرگ ہے۔ باقی سب نے تو کچھ خاص مال دیا، لیکن اس نے صرف پتے دیے۔ شاید وہ کوئی کنجوس قسم کا آدمی ہے، یا پھر واقعی اس کے پاس کچھ نہیں۔ جب وہ پاک پتن پہنچا تو اس نے حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضری دی۔ انہوں نے اس کا استقبال کیا اور پوچھا کہ سفر کیسا رہا، کیا حال ہے؟ حسن قوال نے خوشی سے بتایا، حضور بہت اچھا سفر رہا، آپ کے جمال الدین صاحب نے بہت اچھا مال دیا، محبوب الہی نے بھی خوب نوازا۔ پھر اس نے تھوڑے سے بے اتنائی کے انداز میں کہا، ہاں، آپ کے صابر صاحب نے یہ پتے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہ پٹلی نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ بابا فرید نے پتوں کی پٹلی کو دیکھا، پھر حسن نواز کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کوئی راز جانتے ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اور کیا کہا انہوں نے؟ حسن قوال نے کہا، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے شیخ کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور آپ کو سلام بھی کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اچانک کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ رقص کرنے لگے۔ بہت بلند آواز میں کہا کہ اے پاک پتن والو، آج فرید الدین شیخ بن گیا۔ یہ سن کر محفل میں موجود لوگ سب حیران ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کی، حضور آپ تو پہلے بھی شیخ ہیں، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بابا فرید نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے تو تم مجھے شیخ کہتے تھے، لیکن آج کلیر کے بادشاہ نے بھی مجھے شیخ کہا۔
جو خود کمال کے درجے پر ہے، اس نے بھی مجھے اپنا شیخ تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے حسن قوال سے کہا، لاؤ وہ پتے مجھے دو۔ حسن قوال نے وہ پٹلی ان کو دے دی۔ بابا فرید نے وہ پٹلی کھولی اور محفل میں موجود ہر شخص کو ایک ایک پتا تقسیم کر دیا۔ سب کو کہا کہ اس پتوں کو کھانا شروع کرو۔ حضرت بابا فرید کے کہنے پر سب نے وہ پتے کھائے۔ جیسے ہی وہ پتے ان کے پیٹ میں گئے، ان کی حالت بدلنے لگی۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ کے چہروں پر نور کی چمک آئی اور کچھ حال میں آنے لگے۔ پھر بابا فرید نے حسن قوال سے کہا، تم قوال کے قوال ہی رہ گئے۔ اگر تم نے بھی یہ پتے کھائے ہوتے تو آج تمہاری بھی یہ حالت ہوتی۔ اب ہم سے پوچھو آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے، ہم تجھے بتائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بتایا، جتنے لوگوں نے آج یہ پتے کھائے ہیں وہ سب کے سب قطبیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسن قوال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ جو چیز اس کو بے قیمت لگ رہی تھی وہ در حقیقت اتنی قیمتی تھی کہ اس کے ذریعے انسان اعلیٰ روحانی مقام حاصل کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں کتنا سبق دیتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم سب حسن قوال کی طرح ہیں۔ ہم ظاہری چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں اور روحانی چیزوں کو حقیر۔ سونا چاندی ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن علم اور حکمت کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھیں، حسن قوال کو جمال الدین اور محبوب الہی نے سونا چاندی دیا، لیکن وہ سب کچھ اسی دنیا میں ختم ہو جانا تھا۔ لیکن کلیر کے بزرگ نے جو پتے دیے وہ اگلی دنیا کا ذخیرہ تھے۔ وہ پتے روحانی طاقت سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک کامل انسان کے ہاتھوں سے آئے تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کلیر شریف کے بادشاہ کیوں درخت کو پکڑے ہوئے تھے۔ دراصل وہ اتنی گہری روحانی کیفیت میں تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں ہیں بلکہ کسی اور ہی عالم میں ہیں۔ درخت کو پکڑ کر وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں باندھے رکھے ہوئے تھے تاکہ مکمل طور پر اس جسمانی دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ یہی تو فرق ہے عام انسان اور کامل انسان میں۔ عام انسان کے لیے درختوں کے پتے صرف پتے ہیں، جبکہ کامل انسان کے لیے وہ پتے بھی روحانی طاقت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان پتوں نے کھانے والوں کو قطبیت کا درجہ عطا کیا۔ قطبیت کیا ہوتی ہے؟ یہ صوفیوں کی اصطلاح میں ایک بہت بلند اور روحانی مقام ہوتا ہے۔ جس شخص کو قطبیت کا درجہ مل جاتا ہے وہ اس زمانے کے ولیوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس کے پاس کشف کی طاقت آ جاتی ہے اور وہ غیب کی باتیں جاننے لگتا ہے۔ حضرت بابا فرید نے جب کہا کہ ہم سے پوچھو آسمان پر کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان پتوں کو کھانے والوں کے پاس اب وہ روحانی طاقت آ گئی تھی جس سے وہ غیبی باتوں کو بھی معلوم کر سکتے تھے۔ دوستو، اس کہانی میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت بابا فرید نے کتنی خوشی محسوس کی جب انہیں پتا چلا کہ ان کے شاگرد نے انہیں اپنا شیخ تسلیم کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچے پیر اور مرید کا رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ کلیر کے بزرگ حضرت بابا فرید کے مرید تھے، لیکن وہ خود بھی اپنے بلند مقام پر پہنچ گئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت بابا فرید کو اپنا شیخ کہا تو یہ محض ادب نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ جو کچھ بھی میں نے پایا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے فیض سے پایا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے استاذہ اور بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی عظمت یہ ہے کہ جتنا آپ آگے بڑھیں اتنا ہی اپنے استاذہ کا احترام کریں۔ اس کہانی میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ حسن قوال کو مال کی خواہش تھی اور وہ مختلف بزرگوں کے پاس اسی مقصد کے لیے گئے تھے۔ پہلے تو دو بزرگوں نے ان کی خواہش کو پورا کیا، لیکن تیسرے بزرگ نے کچھ اور دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مختلف بزرگوں کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی شاگرد کی ظاہری ضرورت کو پورا کرتا ہے، کوئی اس کی روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پہلے دو بزرگوں نے حسن قوال کی دنیاوی ضرورت پوری کی، لیکن تیسرے بزرگ نے اس کی اصل ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی، اگرچہ حسن قوال نے اسے نہیں سمجھا۔
دوستو اس کہانی میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی اصل قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں بے قیمت لگ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتی ہوں، اور جو چیزیں ہمیں بہت قیمتی لگ رہی ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بالکل بھی کارآمد نہ ہو۔ آج کے دور میں یہ بات اور بھی بہت اہم ہے۔ ہم لوگ سوشل میڈیا کے لائکس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل قیمت کی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ علم کی قیمت نہیں ہے، حکمت کی قدر نہیں کرتے، بزرگوں کی باتوں کو سننا نہیں پسند کرتے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنی روح کی پرواہ نہیں کرتے۔ حسن قوال کی طرح ہم بھی ظاہری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں پیسے دے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں نصیحت دے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ موقع کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ حسن قوال کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس عظیم بزرگ سے فیض حاصل کر سکیں، لیکن اس نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ کئی بار ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے، لیکن ہم انہیں سننا نہیں چاہتے۔ کوئی استاد ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، لیکن ہم دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کہانی میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ حضرت بابا فرید نے حسن قوال کو روکا نہیں، بلکہ اسے جانے کی اجازت دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھے بزرگ کبھی کسی پر دباؤ نہیں ڈالتے۔ وہ راہ دکھاتے ہیں، لیکن چلنے کا فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے۔ جب حسن قوال واپس آئے تو اس نے پتوں کا ذکر بے اتناہی کے ساتھ کیا، تو بابا فرید نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صبر سے سارا واقعہ سنا اور پھر اصل حقیقت بتا دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی بزرگ وہ ہوتے ہیں جو غصہ نہیں کرتا، بلکہ محبت سے سکھاتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوستو اس کہانی میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کلیئر کے بزرگ نے جب پتے دیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتنے قیمتی ہیں یا ان میں کیا طاقت ہے۔ وہ صرف دیتے رہتے ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے وہ بہت دکھاوا کرتا ہے، لیکن حقیقی علم والے بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ کلیئر کے بزرگ کے ہاتھ کا تعلق جس چیز سے ہوا وہ برکت والی ہو گئی۔ عام پتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ لگنے کے بعد وہ روحانی طاقت کا ذریعہ بن گئی۔ یہی تو وہ برکت کا مطلب ہے۔ جب کوئی کامل انسان کسی چیز کو چھو دے، اس پر دعا کر دے، تو وہ چیز معمولی سے غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ دوستو اس کہانی میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ پتے کھائے وہ سب قطبیت کے درجے پر سرفراز ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ صرف ایک پتا کھانے سے انسان اتنا بلند مقام حاصل کر لے۔ لیکن یہ صرف پتے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کئی وجوہات کا مجموعہ تھا۔ پہلے تو وہ پتے ایک کامل بزرگ کے ہاتھ کے تھے۔ دوسرے، وہ لوگ حضرت بابا فرید کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے مکمل یقین کے ساتھ وہ پتے کھائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی فوائد حاصل کرنے کے لیے صرف ظاہری کمال کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کی کیفیت اور یقین بھی ضروری ہوتا ہے۔ حسن قوال نے اگر وہ پتے کھا لیے ہوتے تو وہ بھی وہی مقام حاصل کر لیتا، لیکن اس کے دل میں شک تھا، لہذا وہ اس فائدے سے محروم رہ گیا۔ یہ بات ہمیں آج کے دور میں بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے پاس کتنے موقع آتے ہیں، لیکن ہم شک کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کوئی بزرگ ہمیں کوئی تویز دیتا ہے، لیکن ہمارے دل میں شک ہوتا ہے۔ کوئی استاذہ ہمیں کوئی کتاب دیتا ہے، لیکن ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی دوست ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے، لیکن ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تواضع کتنی اہم ہے۔ کلیئر کے بزرگ اتنے بلند مقام پر تھے کہ ان کے پتے کھانے سے لوگ قطبیت حاصل کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بابا فرید کو اپنا شیخ کہا۔ یہ اصل میں تواضع کی انتہا ہے۔ جتنا کوئی بزرگ ہو اتنا ہی اسے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو حقیقی بزرگوں کو جعلی بزرگوں سے الگ کرتی ہے۔ دوستو اس پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل دولت روحانی دولت ہے، ظاہری دولت نہیں۔ اصل مقام وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، لوگوں کے نزدیک نہیں۔
اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کام آئے، اس دنیا میں نہیں۔ حسن قوال نے جو سونا چاندی جمع کیا تھا وہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جانا تھا، لیکن جو لوگوں نے وہ پتے کھائے، انہیں جو مقام ملا وہ ہمیشہ کے لیے موجود رہتا۔ آج ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، صرف نیک عمل اور روحانی مقام ہی باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی چاہیے، ظاہری دولت کے ساتھ ساتھ روحانی دولت بھی جمع کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے والدین ہوں یا کوئی اور بزرگ ہو۔ ان کی باتوں کو توجہ سے سننا چاہیے اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت بار ہوتا ہے کہ بزرگ ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہتے ہیں لیکن ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات کتنی اہم تھی۔ اس کہانی میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حقیقی بزرگ وہ ہیں جو اپنے شاگردوں کو آگے بڑھانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب حضرت بابا فرید کو پتہ چلا کہ ان کا شاگرد اتنا بلند مقام حاصل کر چکا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آج کل اس کے برعکس ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپنے شاگردوں یا اپنے ماتحتوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر جلتے ہیں، لیکن حقیقی استاد یا رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی ترقی میں خوشی محسوس کرے۔ دوستو، اس کہانی کا آخری اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ موقع ضائع نہیں کرنا۔ حسن قوال کے پاس سنہری موقع تھا لیکن اس نے اسے گوا دیا۔ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ جب کوئی اچھا آدمی ہماری راہ میں آئے، کوئی بزرگ ہمیں کچھ کہے، کوئی استاذ ہمیں تعلیم دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ دوستو، آج کے دور میں جب ہر طرف مادیت کا زور ہے، جب ہر کوئی پیسے اور دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تب یہ کہانی ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی روحانی کامیابی ہے، اصل دولت روحانی دولت ہے، اصل مقام وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں توازن رکھنا چاہیے، دنیا کے کام بھی کرنے چاہیے لیکن روح کی پرواہ بھی کرنی چاہیے، پیسے بھی کمانے چاہیے لیکن نیکیاں بھی کمانی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ خزانہ ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جیسا کہ کلیئر کے بزرگ کے پاس تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ صبر کرو، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں فوری طور پر اچھی نہ لگے لیکن بعد میں اس کی قیمت کا پتہ چلے۔ حسن قوال کو بھی وقت پر پتوں کی قیمت کا پتہ نہیں چلا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں نے کیا مقام حاصل کر لیا، تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا۔ کوئی چیز اگر فوری طور پر اچھی نہ لگے تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی میں بری ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو، لیکن ہمیں اس وقت اس کی قیمت کی سمجھ نہ ہو۔ دوستو، آج کی اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل قیمت ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ باطنی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اصل خزانہ وہ ہے جو دل میں چھپا ہو، وہ نہیں جو تجوری میں بند ہو۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کام آئے، وہ نہیں جو صرف دنیا میں چمکے۔ اور اصل حکمت یہ ہے کہ ہم موقع آنے پر اسے پہچان لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا موقع ضائع کیا جس کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو؟ کیا کبھی آپ نے کسی چیز کو حقیر سمجھا جو بعد میں قیمتی ثابت ہو؟ اپنے تجربات کمنٹ میں شیئر کریں اور یاد رکھیں، زندگی میں جو بھی اچھا موقع آئے اسے ضائع نہیں کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حسن قوال کے پتوں کی طرح آپ کے لیے کوئی عظیم خزانہ لے آئے۔ آج کے بعد جب بھی کوئی بزرگ آپ کو کوئی نصیحت دے، کوئی استاذہ آپ کو کچھ سکھائے یا کوئی اچھا انسان آپ کو کوئی چیز دے تو اس چیز کی قدر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کی زندگی کو بدل دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی آخر تک سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور تمام بزرگوں کی برکت سے آپ کو زندگی کے حقیقی خزانے نصیب فرمائے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔